بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر ہے۔ نمبر 2، انسان کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرمانبردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کریں تو اللہ پاک ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ ایک کام ہی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات آسان کر دے گا۔ ناظرین گرامی، وہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تم سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتلانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کرو گے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور بد دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے جب کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت بلندی پر لے جاتا ہے کہ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بہت ہی بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے دے تو وہ شخص دنیا و آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو اس حالت گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی وہ کچھ کھا پی سکے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایسا پرندہ ہے
جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان اس کے 3 وجوہات بیان کرتے ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہیں۔ چڑیوں کو جہاں بھی کھانا پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہیں، وہ دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت جلدی بھروسہ کرتی ہیں، ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہم کو کھانا بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی عطا کرتا ہے تو ہم کو صبح کے لیے دانہ بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا ہے تو کتے کی بد دعا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کی بخشش بھی کر دی۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے، کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹی کو عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چیونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چیونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو وہ بھول کر بھی چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نمل ساری چیونٹیوں کے بارے میں ہی فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستیاں تھیں۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں سب کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ قرآن پاک ہم کو چیونٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ چیونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جائے تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چیونٹیوں کو پاؤں کے تلے کچل کر مارنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر یہ غلطی کرو گے تو تم سے رزق چھین لیا جائے گا، تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چیونٹیوں کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائیں، حضرت سلیمان لوگوں کو فرمانے لگے کہ میں اب آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہم کو خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار و محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالو۔ اللہ کریم ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔